وہ شخص جو ہے جس کی ویڈیو بن رہی ہے یہ اپنے آپ میں ایک عدد کمال ہے، لیکن پولیس کی ڈیوٹی بہت لمبی ہوتی ہے، بہت سخت ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے۔ خواتین کا عزت و احترام تمام افسران پر لازم ہے۔ ڈھنگ سے ان کی عزت افزائی ہونی چاہیے تھی۔ یہ عزت افزائی میڈیا نے کی ہے، پولیس نے، پنجاب پولیس نے کیا کیا؟ آپ دیکھیے پنجاب پولیس سے لوگ اتنی محبت، انہوں نے جو کچھ کیا، وہ پولیس والا یاد ہے فیصل آباد میں گن لے کے کھڑا ہو گیا تھا۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ گجرات پولیس کے تفتیشی افسر کا غیر مناسب انداز، اور یہ بات سوشل میڈیا پر آئی۔ اس پر آپ کو نا یہیں پہ ٹوک دینا چاہیے، مطلب کتنا مائلڈ اور کتنا مناسب آپ کا انداز ہے، بلکہ اس کو تو نامناسب کہنا چاہیے۔ مطلب وہ بے شرمی کی انتہا کر رہے ہیں، غیر مناسب انداز، ہاں، اور آپ کہہ رہے ہیں نامناسب انداز، مطلب وہ بے شرمی کی انتہا کر رہا ہے۔ چلیں پلیز بتائیں نا یہ کیا ہوا۔ تفتیش کرتا رہا خاتون سائل کے سامنے قمیض اتار کر، اور لیٹس امیجن سوشل میڈیا پر یہ بات نہ آئی ہوتی تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ اب وہ جو ویڈیو آئی ہے جو سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھی، سب سے پہلے نیا دور پر دیکھی نا، جی میں نے بھی، تو وہاں وہ شخص جو ہے جس کی ویڈیو بن رہی ہے یہ اپنے آپ میں ایک عدد کمال ہے کہ وہ پڑا ہوا ہے، شلوار پہنا ہوا، قمیض اتار کے، ایک پلنگ ٹائپ کسی چیز ہے اس پہ، اور وہ ہاتھ پھیر رہا ہے، کمرہ بھی ایسا لگ رہا ہے شاید رہائشی کوئی کمرہ۔ یہ عام طور پر پولیس چونکہ بہت لمبی ڈیوٹی کرتی ہے، اور یہ ہم سب کو ماننا چاہیے کہ پولیس کی بہت شکایتیں، پولیس سے نا بہت شکایتیں زیادہ ہیں، لیکن پولیس کی ڈیوٹی بہت لمبی ہوتی ہے، بہت سخت ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے۔ اب اس میں کئی دفعہ پیچھے ایک آدھ کمرہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں وہیں پر سو جائیں، آرام کر لیں، لیٹ سکیں، اور یہ ہونا چاہیے۔ جو سینئر آفیسرز ہیں ان کے تو ہم لوگوں نے جا کے دوست ہیں تو کمرے وغیرہ دیکھیں، شاندار کمرے ہوتے ہیں۔ مطلب لاہور میں اپنے ایک ایس ایس پی دوست جو ہیں ان کے، بلکہ ایس ایس پی بھی نہیں، وہ اس سے اوپر کے عہدے پر تھے، اور وہ کون تھے اب وہ نہیں بتاتے، لیکن بہرحال میں ان کے کمرے میں گیا تو وہ ایک شاندار کمرہ تھا، اور میں ایسے 3-4 دوستوں کے ان میں سے ایک حیات بھی نہیں ہے، ان کے کمروں میں، اس کمروں میں جو ایک کمرہ ہے جو آفس ہے، اور وہ کمرہ جو ہے وہ ہمارے اس چھوٹے سے اسٹوڈیو کا سائز میں ٹرپل تھا۔ اس کے بعد اس میں ایک ریٹائرنگ روم ہے، اور وہ جو ریٹائرنگ روم ہے اس ریٹائرنگ روم میں ایک شاندار سنگل بیڈ تھا، ٹھیک ہے، ایک عدد ٹریڈ مل تھی، ایک وارڈروب تھی، اور پھر اس کے بعد اس میں کچھ ایکسرسائز کا مزید سامان پڑا ہوا تھا، اور اس کے بعد ایک بہت شاندار ان کا کیا اس روم کو تفتیش کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو وہ جو نا جو بیوروکریسی کا حصہ اعلیٰ افسر ہے اس کا تھا، یہ جو کمرہ ہے، قسم کے کمرے کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے۔ اچھا چلیں میں کہوں یہ بھی یوز کرنی، لیکن یہ جو حالت ہے انصاف کی، واہیات آدمی کی، بے شرم آدمی کی، جو جس میں نظر آ رہا ہے ایک خاتون کے سامنے، نہ وہ تمہاری بیٹی ہے، نہ وہ تمہارے گھر کی کوئی خاتون ہے، تم ہو کون بے شرم آدمی کہ تم اس کے سامنے ایسے پڑے ہو؟ آئی خاتون سائل کے سامنے قمیض اتارنے والے اور لیٹ کر تفتیش کا جو انداز تھا، تفتیشی افسر سب انسپیکٹر محمد اسلم تھانہ کے کمرے میں بغیر قمیض خاتون سائل کے سامنے لیٹے تفتیش کرتا رہا۔ ڈی پی او گجرات نے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے۔ اچھا، مطلب ویسے میری تو خواہش یہ تھی کہ خبر ہی آتی کہ ڈی پی او گجرات پہنچے، اور انہوں نے پہنچ کے اس کو سب سے پہلے تو معطل کیا، معطل کر کے اس سے وہیں پر اس کی بے عزتی کی۔ اچھا، ڈی پی او گجرات احمد نواز شاہ نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے اے ایس آئی محمد اسلم کو فوری طور پر معطل کر کے کلوز پولیس لائنز کر دیا ہے، اور اس کے خلاف مزید محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ خواتین کا عزت و احترام تمام افسران پر لازم ہے، ڈی پی او گجرات۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو صاحب ہیں جنہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے، ان کی تو وہیں پہ موقع پہ پہنچ کے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہیے تھا۔ ایسے لوگ ایسے ہی کرتے رہتے ہیں، اور ان کی عزت افزائی کرنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے نا، سرزنش تو ڈھنگ سے ان کی عزت افزائی ہونی چاہیے تھی۔ یہ عزت افزائی میڈیا نے کی ہے، پولیس نے بعد میں ری ایکٹ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، مجبوراً کیا ہے، تو یہ اس لیے ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہے صارف لکھتے ہیں کہ نوٹس لے کر کیا کرو گے، 4 دن معطل کرو گے، اس کے بعد پھر وہی حرکتیں۔ اسی لیے تو یہ ادارہ ٹھیک نہیں ہوتا جب تک انسانی نما
بھیڑیوں کو سزا نہیں دی جاتی اور نوکری سے فارغ نہیں کیا جاتا، یہ ادارہ ایسے ہی آپ کی ذلت کا باعث بنتا ہے۔ پنجاب پولیس نے کیا کیا؟ آپ دیکھیے پنجاب پولیس سے لوگ اتنی محبت انورٹڈ کاماز میں کیوں کرتے ہیں اتنی محبت؟ اس لیے کہ پنجاب پولیس کا کارنامہ ہی ہے۔ دوسرا آپ دیکھیے کہ سلطان راہی، ٹھیک ہے، کیا سلطان راہی ایک ٹام کروز تھا، بریڈ پٹ تھا، شاہ رخ خان تھا خوبصورتی میں، فواد خان تھا؟ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن سلطان راہی اتنا بڑا آئیکن کیسے بن گیا؟ کیونکہ پنجاب میں پولیس سے نفرت کی انتہا تھی، پولیس کے مظالم کی وجہ سے، اور اسی لیے ایک شخص جو پولیس کو ٹکر دے رہا تھا وہ شخص ہیرو بن گیا۔ یہ اس نفرت کا نتیجہ تھا، عوام کی آواز بننا، ٹھیک ہے نا، وہ کردار جو تھا یہ اس نفرت کا نتیجہ تھا۔ تو یہ اس لیے ہوتا ہے ایسا۔ اور یہ ہماری پولیس جو ہے اس نے کیا کیا تھا، ابھی 25 مئی یاد ہے آپ کو، جب ڈاکٹر یاسمین راشد کی گاڑی پہ یہ پل پڑے، خواتین اہلکاروں کی، پارلیمنٹیرینز کی گاڑیوں پر پل پڑے، ان پہ انہوں نے جو کچھ کیا، وہ پولیس والا یاد ہے فیصل آباد میں گن لے کے کھڑا ہو گیا تھا، میری لاش پر سے گزرنا پڑے گا، مطلب تمہاری لاش گرے، مطلب کون ہے بھائی؟ یہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں پہ عوام کے محافظ۔ سونیا ناز کا واقعہ کیا ہوا تھا، ایک خاتون پارلیمنٹ میں داخل ہو گئی، یہ 2005 کا غالباً واقعہ، پارلیمنٹ میں داخل ہوئی، میرا شوہر لاپتہ ہے، وہ وہاں سے اس کو بتایا گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو بریچ آف سیکیورٹی ہے، ہمارے اتنے اعلیٰ اور عرفہ عوامی نمائندے ان تک کوئی پہنچ جائے اور ایوان کے اندر پہنچ جائے۔ اس کے بعد ان خاتون کو پولیس کے حوالے کیا گیا کہ ان کی فریاد سنی جائے۔ ان خاتون نے یہ بتایا بعد میں، اور رؤف کلاسرا صاحب نے یہ جیو نیوز پہ مشہور زمانہ سونیا ناز کیس تھا، مشہور زمانہ انٹرویو کیا، ان خاتون نے یہ بتایا کہ پولیس نے جو ہے، میں اپنے شوہر کو تلاش کر رہی تھی، اور پھر پولیس نے میرے ساتھ کیا کیا، پولیس نے 4 سے 5 پولیس والوں نے ان خاتونی حوث کا نشانہ بنایا تھا۔ یہ ہمارے ہاں ہو چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں، ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو برہان انٹرچینج پر 2016 میں جو کے پی کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب، اچھا نہیں، میں اس کو تو چھوڑ دیں، وہ جس طرح سے ہو گیا سو ہو گیا، انتقام ہی ہوتا ہے نا۔ جو ابھی کیا گیا ہے، عثمان ڈار کے گھر پہ کیا ہوا تھا، عالیہ حمزہ کے گھر پہ کیا ہوا، جو پولیس والے سڑک پہ نظر آ رہے تھے طیبہ راجہ کو کھینچ رہے تھے، یہ کیا کر رہے تھے، ٹھیک ہے، جو طیبہ راجہ کے والد نے انٹرویو میں بتایا، سنم جاوید کے والد نے، وہ کیا بتایا انہوں نے کہ کیا ہوا۔ تو یہ ہماری پولیس کا کام، کیسے ابھی جیل میں جو مبینہ ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، تو یہ ہماری پولیس کا کام ہے۔ ہماری پولیس جو ہے یہ کرتی ہے، اور یہاں نوٹس لے لیا ہے، وہاں جو سیاسی معاملات میں حکومت کی خواہشات کے مطابق، سنم جاوید کی تو والد کہتے ہیں کہ پولیس والوں نے کہا کہ تم جس کو نانی کہتی ہو، نانی 420، اس کے کہنے پہ کر رہے ہیں، اور یہ ویڈیو بنا کے اس کو بھیجنی ہے۔ تو یہ سب کچھ ہوا کیونکہ اگر پولیس کو سیاسی پشت پناہی حاصل ہے تو پھر پولیس اس سے بھی آگے جائے گی۔ تو خیر اب تو نانی بھی جا چکی نا، جو انہوں نے اب تک یہ بتایا ہے کہ ان کی خواہشات پہ عمل درآمد، پنجاب میں تو جا چکے تھے نا یہ لوگ، حکومت سے بھی جا چکے تھے، نگراں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد نگراں حکومت آ گئی تھی، لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے ایونٹس کر رہی تھیں اور پی ٹی آئی پہ پابندی تھی۔ ابھی بھی شہباز شریف صاحب جلسہ کر چکے ہیں، جس میں وہ ناچ رہے تھے، جی، اور کس روز ناچ رہے تھے؟ جب ٹرین حادثہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس روز ناچ رہے تھے۔ تو بہرحال یہ حکمران ہمارے یہ اطمینان کے ساتھ اپنی یہ تمام حرکتیں کر رہے ہیں، اور پولیس جو ہے وہ یہ آئی واش ہوتا ہے، ڈرامے بازی ہوتی ہے، آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش ہوتی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہی۔ ناظرین، یہ طارق متین تھے، گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔